سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج ثور، سٹار ٹورس۔ ویڈیو شروع کرنے سے سب سے پہلے کچھ اہم باتیں بتانا بہت ضروری ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو ہے تو جنوری کی، مگر اس کو جنوری نہ سمجھیں۔ یہ ویڈیو خاص طور پر اس لیے میں پہلے اپلوڈ کر رہا ہوں۔ نمبر 1 کہ اس کو سکپ نہ کیجیے گا، آپ کی بہت مہربانی، اگر آپ اپنے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں تو۔ اس لیے اپلوڈ کر رہا ہوں کہ 2023 شروع ہونا ہے، تو جنوری پورے سال پر اثرات ڈالے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے نمبر 1 پر آپ کا جو پڑھائی ہے، جو اس دفعہ آپ نے کرنی ہے، وہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک علیحدہ ویڈیو بنائی ہے، یہ اس کا تھمبنیل ہے۔ اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ملے گا، اینڈ اسکرین پر بھی مل جائے گا، اور یہاں آئی بٹن پر بھی مل جائے گا۔ یہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھ لینی ہے۔ نمبر 2، میں جو ہاروسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوگا ان کے حالات علیحدہ ہوں گے، تو اس کو جاننے کے لیے کسی اور چکر میں نہ پڑیں۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ میری ایک ویڈیو ہے جس کا میں تھمبنیل لگا رہا ہوں، اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لنک ڈسکرپشن میں، اینڈ اسکرین میں، اور یہاں آئی بٹن میں مل جائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ لینی ہے۔ اگر آپ پر جادو ٹونا ہوا یا کچھ ایسے حالات ہوئے تو اس کے اندر مکمل نشانیاں موجود ہیں، وہ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا، پھر اپنا کسی سے علاج کروائیں، اور 2023 شروع ہونے سے پہلے کروائیں۔ اور نمبر 3، آپ کے سٹار کا صدقہ جو ہے وہ ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں جی بزنس مین حضرات سے، ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک، جو بندہ چیز بناتا ہے، بیچتا ہے، لے کر بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو آپ کے لیے مہینہ جو ہے ایک درمیانہ سا مہینہ ثابت ہوگا، نقصان والا نہیں ہوگا، پہلے بتا دوں، ایک درمیانہ مہینہ ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس مہینے کے اندر آپ کو نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہلکا پھلکا ہوتا رہے گا۔ اس کو بہت بہتر مہینہ نہیں کہہ سکتے، مگر یہ مہینہ آپ کے آنے والے وقت کی شروعات ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے اثرات آپ کے آنے والے وقت پر بہت اچھے انشاءاللہ تعالیٰ پڑیں گے۔ جو لوگ نوکری پیشہ ہیں ان کے حالات انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے بہتر رہیں گے۔ آپ کے خاص طور پر ایک معاملے کے اندر آپ کو تھوڑا سا نقصان ہو سکتا ہے۔ نقصان سے مراد کے ذہنی پریشانی ہو سکتی ہے کہ آپ کے کولیگس جو ہیں وہی کچھ بیچ میں سے ایسے ہوں گے جو آپ کے خلاف بات کریں گے، تو اس چیز کو برداشت کیجئے گا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو نکھارنے کے لیے ہوتی ہیں، تو ان کو جو کریں گے وہ کرنے دیجئے گا، اس کا اثرات آپ پر آنے والے وقت میں اچھے ثابت ہوں گے، نہ کہ برے ثابت ہوں۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ثابت ہوگا۔ نوکری کی تلاش والے لوگوں کے لیے بھی نوکری جو ہے وہ انشاءاللہ ملے گی۔ یہاں پہلے ایک چیز بتا دوں، یہ پرائیویٹ نوکریز وغیرہ کے بارے میں بتاتا ہوں میں۔ سرکاری نوکری کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 90% تو پہلے ہی بک ہوتی ہیں، اس کے اندر رشوت ہوتی ہے، اس کے اندر سفارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملات ہر چیز میں ہوتے ہیں، تو اس کا ذرا کم ہی غور کیجیے گا۔ اگر اس کے پاس سوچے، اگر آپ کے پاس رشوت ہے، سفارش ہے، تو پھر تو ستارے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر سمجھیں آپ کو نوکری مل ہی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ پرائیویٹ نوکری کی بات کر رہا ہوں کہ پرائیویٹ نوکری والے جو حضرات ہیں ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ مہینہ اچھا ہے، تلاش کیجیے گا، رب العزت کی ذات ضرور کرم کرے گی، نوکری مل جائے گی۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ کافی مناسب ہے، شروع کریں، پہلے دن سے لے کے آخری دن تک یہ مہینہ آپ کے لیے مناسب ثابت رہے گا۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ پڑھائی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، چاہے کاروبار کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے کافی مناسب ہے۔ بس فراڈیے سے بچیے گا، باقی اللہ کی ذات کرے گی۔ اگر آپ جان بوجھ کر کسی ایسے بندے کو پیسے دے دیتے ہیں جس کی آپ تحقیق نہیں کرتے، تو پھر اللہ کے بندے پھر تو فراڈ ہوگا ہی نا، اس کام میں فراڈ لازمی ہوتا ہے۔ بس اس چیز سے بچے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ یہ آپ کے لیے مہینہ جو ہے بہت مناسب ہے۔ اب بات کرتے ہیں گھریلو معاملات کی، تو گھریلو معاملات کے آپ کے جو اس مہینے ہیں وہ بگڑیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لڑائی جھگڑے، فضول قسم کے فسادات آپ کے سامنے آئیں گے، مگر آپ اس کو حل کر سکتے ہیں۔ پہلے اگر آپ ہفتے کے اندر اس کو کنٹرول کر جائیں تو پورا مہینہ ہی بہت اچھا گزرے گا۔ اس کے اثرات کاروبار پر بھی آئیں گے، آپ کی صحت پر بھی آئیں گے،
وہ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ نے پہلا مہینہ کنٹرول نہ کیا اپنی زبان کو، اپنے دماغ کو کنٹرول نہ کرے، تو ذہن میں رکھیے گا جو میں نے کاروبار کے حالات پہلے بتائیں وہ الٹ ہو جائیں گے، کاروبار آپ کا الٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کاروبار نہیں چلے گا۔ تو اس چیز کو ذہن پہ رکھیے گا کہ گھریلو حالات کاروبار پر اثرات بہت زیادہ ڈالتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جو بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے ایک مناسب مہینہ ہے، علاج کروائیں، اللہ کی ذات انشاءاللہ تعالی ضرور کرم کرے گی۔ تعلیم کے معاملات کے اندر آ جاتے ہیں، تعلیم کے معاملات کے اندر یہ مہینہ نارمل سا ہوگا، کوئی اتنا بہت اچھا مہینہ نہیں ثابت ہوگا، اس لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کے چھٹیاں وغیرہ آ جاتی ہیں تو پھر آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، ورنہ آپ کو آنے والے وقت میں اس کا نقصان ہو سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب بات کرتے ہیں جن کے رشتے کے معاملات ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ مہینہ آپ کے لیے مناسب ہے۔ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان بچیوں کے رشتے ہو جائیں گے، جن لڑکوں کے نہیں ہو رہے ان کے بھی ہو جائیں گے۔ 70% چانسز ہیں آپ کے اس دفعہ رشتہ ہونے کے، یعنی رشتے کے معاملات آپ کے لیے اس مہینے کافی بہتر رہیں گے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی، تو آپ کے لیے صدقہ ہے گوشت کا، 3 دن آپ نے صدقہ دینا ہے، مگر یاد رکھیے یہ صدقہ آپ نے جنوری شروع ہونے سے پہلے دینا ہے، یعنی 3 دن پہلے آپ نے صدقہ دینا شروع کرنا ہے، یعنی یہ صدقہ آپ دیں گے 31 کو، 30 کو اور 29 کو، ٹھیک ہے، 29 والے دن آپ شروع کریں گے۔ صدقہ ہے گوشت کا، 5 چھٹانک آپ نے بڑا گوشت لینا ہے، 5 چھٹانک یعنی 1 پاؤ بڑا گوشت لینا ہے۔ اس کے اندر آپ نے 5 چھٹانک ہی مسور کی دال شامل کرنی ہے، لال رنگ کی جو دال ہوتی ہے وہ آپ نے شامل کرنی ہے، یہ تقریباً دونوں ملا کر آدھا کلو ہو جائے گا، تو آپ نے وہ بیچ میں اسی میں ڈال لینا ہے۔ گوشت آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بون لیس لیں، ہڈی والا نہ ہو، وہ آپ نے اس کو بہت بڑی بوٹی نہ ہو، نارمل ہو، قیمہ نہ ہو، مگر تقریباً سمجھ لیں آدھی انچ کی اندازاً ایک بوٹی ہو، تکا بوٹی بھی اسے کہتے ہیں، وہ آپ کروا لیں۔ اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دال شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو 7 بار اپنے سر سے وارنا ہے، سیدھے کندھے سے آپ شروع کریں گے، پچھلے کمر کی طرف لے جائیں گے، سامنے سے گھما کر واپس لے کر آئیں گے، معذرت، تو آپ سیدھے کندھے پر مکمل کریں گے تو 1 بار ہوگا۔ اس طرح کر کے آپ نے 7 بار وارنا ہے، اور 7 بار وارنے کے بعد آپ نے اس کو کسی ویرانے میں رکھنا ہے جہاں پر درخت وغیرہ ہوں، جانور ہوں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ رکھ دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے اوپر اللہ کی ذات بہت زیادہ کرم کرے گی۔ یاد رکھیے گا یہ صدقہ بہت اہم ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔